اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بارونق بنانے کے لیے قرآنی سلسلہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے سورہ مبارکہ غاشیہ کی۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 88واں سورہ ہے، 88 سورہ، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، 26 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 1 رکوع ہے۔ غاشیہ قیامت کے دن کا ہی ایک نام ہے یا اس کیفیت کا نام ہے کہ جو قیامت کے روز سے متعلق ہے۔ غاشیہ کے معنی ہے چھا جانے والی چیز یا ڈھانپنے والی چیز، اور خود اس کا آغاز ہی ایسے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ مبارکہ غاشیہ رکھا گیا کہ پروردگار عالم اپنے حبیب سے سوال کر رہا ہے کیا آپ تک ڈھانپنے والی چیز کی خبر پہنچی؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ یہ خبر آپ تک پہنچی؟ قیامت کی خبر، ڈھانپنے والی چیز کی خبر، چھا جانے والی چیز کی خبر، یعنی یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن مخلوقات پر یہ قیامت اچانک سے چھا جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور پھر قرآن نے منظرنامہ کھینچا ہے، پیغمبر سے سوال کیا کہ آپ تک اس ڈھانپنے والی چیز کی خبر پہنچی؟ اور پھر بتلایا کہ یہ وہ دن ہوگا، اس دن کچھ چہرے خوار ہو رہے ہوں گے، کچھ مصیبت سہ کر تھک چکے ہوں گے، کچھ دہکتی ہوئی آنکھ کے اندر جھلس رہے ہوں گے، کچھ گرم کھولتے ہوئے پانی سے عذاب کو برداشت کر رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے، اپنے اعمال پر خوش ہوں گے، بہشت بری میں ہوں گے، اور جہاں پر چشمے رواں ہوں گے، نعمتیں بے پناہ ہوں گی، اونچی مسندیں ہوں گی، اور وہاں پر وہ اپنے کوزے تیار کر کے جام کے لیے ساغر تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر ایک سوال کریٹ کیا قرآن کریم نے اس مقام پر ان تمام لوگوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہ جس مرحلے تک پہنچے، کیا انہوں نے خدا کی خلقت کو نہیں دیکھا؟ اور پھر پروردگار اس انداز سے سوال کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے اونٹ کی بناوٹ کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا؟ اونٹ وہ جانور ہے کہ دوسرے جانوروں سے مختلف ہے، 7 دن تک اگر کھانا نہ کھائے چل سکتا ہے، ریت کے ذرات کے اندر چل سکتا ہے، اور یہ وہ جانور ہے کہ جس کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، یعنی پروردگار عالم کی خلقت کے نمونوں میں سے ایک بہترین نمونہ۔ کیا انہوں نے کیا اونٹ کی خلقت کو نہیں دیکھا؟ پھر فرمایا کہ اب ان لوگوں نے آسمان کی خلقت کو نہیں دیکھا، اتنی بلندی پر پروردگار عالم نے آسمان بنایا۔ کیا انہوں نے پہاڑوں کی بناوٹ کو نہیں دیکھا کہ زمین کے اندر پروردگار عالم نے کیسے پہاڑوں کی میخوں کو گاڑا؟ خدا کی قدرت کی قائل نہیں ہو پائے۔ اور پھر پیغمبر سے کہا کہ اے حبیب، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور صرف نصیحت کرتے رہیں۔ ہر ایک نے پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں آنا ہے اور ہر ایک کی بازگشت خدا کی طرف ہے، اور پروردگار ہی سب کا حساب لینے والا ہے، کیونکہ سب پروردگار کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص واجب یا مستحب نماز میں سورہ غاشیہ کی باقاعدگی کے ساتھ اگر تلاوت کرے گا، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، اور قیامت کے دن جہنم کی آنکھ سے اسے امان کے اندر رکھے گا۔ اسی طریقے سے امام صادق کا ایک اور فرمان اس سورے کے بارے میں کہ جو شخص کھانے والی چیزوں کے اوپر، کھانا کھاتے ہوئے جن چیزوں کو کھایا جا رہا ہے، ان پر اگر سورہ غاشیہ کی تلاوت کر کے پھونک دے تو اس غذا کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا، اور اللہ اس رزق کے اندر اس کے لیے سلامتی کو قرار دے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔